آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے اور آج ہمارے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 23 سے لے کر 35 تک کو پڑھیں گے۔ تو تلاوت ابھی پہلے ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد تلاوت کے بعد ترجمہ اور مختصر تفسیر اور پھر تفسیر کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا تذکرہ موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق اللہ العظیم۔ اس میں استعمال ہونے والے الفاظ دیکھیے کہ جو ہمارے اردو میں مستعمل ہیں، جن کی مدد سے ہم ترجمے کو کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ تو رب اشرح لی، تشریح کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی وضاحت کرنا، اس کو بیان کرنا، اسی کے لیے یہاں پہ رب اشرح لی صدری کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح سے یسر لی، یسر تیسیر سے، یسر آسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لسان کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، لسانی فسادات، یعنی وہ زبان کہتے ہیں، یعنی وہ لسانی فسادات سے مراد وہ فسادات جن کی بنیاد زبان ہو۔ اور یفقہ قولی، یفقہ فقاہت سے، سمجھ سے، قول بات کہنے سے۔ اور واجعل لی وزیرا من اہلی، وزیر کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ بوجھ اٹھانے والا ہے۔ وزیر کا ویسے لغوی معنی بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایک وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ ایک جو پوری حکومت لانے کا بوجھ تھا وہ گویا کہ چند لوگوں نے اس میں شرکت کر لی تو وہ بوجھ تقسیم ہو گیا۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اہل و عیال، خاندان۔ اسی طرح سے اشرک کا لفظ دیکھیے شریک کرنے سے ہے۔ کئی نسبحک کثیرا، تسبیح ہم بات بیان کریں گے، آپ کی تسبیح بیان کرنا۔ اسی طرح سے ذکر نذکرک، اور انک کنت بنا بصیرا، بصیر بصارت سے ہے، بصارت بینائی کو کہتے ہیں، دیکھنے کو کہتے ہیں، تو اس سے ہے انک کنت بنا بصیرا کہ بے شک آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے گا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ حکم دیا کہ اذهب الى فرعون، کہ آپ اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جائیں، انه طغى، کہ وہ سرکش ہو گیا ہوا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، اور جس وقت یہ حکم جانے کا دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری، کہ اللہ آپ میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، آپ میرے معاملے کو آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے۔ عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، اور عقد کا لفظ بھی معاہدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے فریقین جو ہوتے ہیں وہ کسی عقد کو طے کرتے وقت ایک طرح سے اس گروہ باندھ لیتے ہیں، معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ تو واحلل عقدۃ من لسانی، کہ آپ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ لیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے ایک وزیر بنا دیجئے میرے اہل عیال میں سے، ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، کہ مضبوط کر دیں اس کے ذریعے سے میری طاقت کو، میری قوت کو بڑھا دیں، واشرک فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دیں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم آپ کا خوب ذکر کریں، بہت زیادہ آپ کو یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، کہ بے شک آپ ہم کو دیکھنے والے ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ بے شک آپ کو آپ کے سوال یعنی دے دیے گئے، یعنی جن چیزوں کا آپ نے سوال کیا وہ سب چیزیں آپ کو عطا فرما دی گئی۔
یہ ترجمہ تھا. اس ترجمے کے ساتھ ذرا مختصر تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ میں. سیاق و سباق تھوڑا سا دہرا دوں کہ کل کی آیات کے اندر ہم نے تذکرہ پڑھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ان سے خطاب فرمایا، ان سے ہم کلامی کی، پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 فائدے بیان کیے کہ یہ عصا ہے. اس کے فائدہ بیان کیا کہ میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، پتوں کو جھاڑتا ہوں، اور اسی طرح سے اس سے فائدہ بیان فرمایا کہ اس کے اور بھی فوائد ہیں. اللہ جل شانہ سے محبت کے اندر بات کو طول دینا چاہا، لمبی بات کرنا چاہی، ورنہ جواب تو صرف اتنا بھی ممکن تھا کہ اللہ یہ عصا ہے. تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ کلام کو لمبا کیا جائے. اور اللہ جل شانہ نے جس وقت پھر ان کو معجزے کے طور پہ یہ معجزہ عطا فرمایا، سانپ کو، عصا کو حکم دیا پھینکنے کا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اسی طرح سے ہاتھ کو بغل میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ بالکل روشن سورج کی طرح چمکدار ہو گیا. اور تو یہ 2 معجزے اللہ جل شانہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا تھا کہ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، کہ ہم نے آپ کو مزید اپنی نشانیاں بھی ہم دکھائیں گے. یہاں پہ ہمارا کل کا درس ختم ہوا تھا. اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ جل شانہ نے جس وقت یہ معجزے عطا فرمائے، ساتھ ہی حکم عطا فرما دیا کہ اذهب الى فرعون، کہ آپ فرعون کی طرف جائیں. انه طغى، وہ سرکش ہو چکا ہوا ہے. طغى کسے کہتے ہیں؟ طغى کہتے ہیں کہ حد سے تجاوز کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے نکل جانا، اس کو کہتے ہیں طغیان، سرکشی. تو فرعون حد سے آگے کس طرح نکل گیا کہ اس کی حد، انسان کی حد، انسان ہے، انسان تو بندہ ہے اللہ کا، لیکن اس نے اپنی حد، اپنی اوقات سے آگے بڑھ کر تکبر کیا، اس نے اپنی اوقات سے آگے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کیا. تو یہ اپنی حد سے آگے بڑھنا تھا، تجاوز کرنا تھا. تو فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے کہ اس کے پاس جائیں اور اس کو جا کے دعوت دیں. قال رب اشرح لی، جس کو اللہ جل شانہ نے یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پرورش فرعون کے محل میں پائی تھی، پھر مصری کا قتل ہوا تھا، وہاں سے نکلے، پھر مدین میں آئے، اور مدین میں آنے کے بعد پھر اس طرح سے اہلیہ کو لے کے یہاں پہ آئے. تو ان کے ذہن میں سارے وہ پس منظر ایک گھوم گیا کہ مجھے فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو میں تو وہاں سے بھاگا ہوا ہوں، اور یہ ظاہر ایک مشکل کام ہے. اس لیے انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا طلب کی کہ اللہ جل شانہ نے جو حکم دیا ہے کرنے کا تو کرنا تو ہے، مگر اس کے لیے ایک دعا مانگی اللہ جل شانہ سے کہ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ آپ مجھے شرح صدر فرما دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے. اور شرح صدر کو کیوں فرمایا؟ کیونکہ دوسری جگہ پہ قرآن کریم کے اندر ہی حضرت سورہ قصص کے اندر ہی، سورہ شعراء کے اندر ارشاد فرمایا کہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، کہ اپنے ذائقہ صدر کا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا سینہ تنگ ہے، ولا ینطلق لسانی، میں سے بات کرنے کے اندر، بولنے کے اندر دقت ہے. اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت چھوٹے تھے، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پرورش کے لیے جس وقت تابوت آیا، بیٹا بنا لیا. تو ایک دفعہ فرعون بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا، اور جب داڑھی کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا تو فرعون جو ہے اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ یہی وہ لڑکا ہے کہ جو میری حکومت کو ختم کرے گا. چنانچہ اس نے ذبح کرنے والوں کو بلا لیا. تو آسیہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بچہ ہے، اور بچہ تو معصوم ہوتا ہے، بچے کو کیا پتہ یہ کیسے تمہارا دشمن ہو سکتا ہے. اور بچہ جس طرح سے کھیل رہا ہوتا ہے، بڑوں سے شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو تو تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ تو اپنے کھیل کے اندر اس نے بالوں کو کھینچا ہے. تو فرعون جو ہے اس نے جب یہ بات سنی تو اس کو یقین نہیں آیا. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھیں، اگر بچے کے اس لحاظ سے کہ بچے نے کیا ہے، تو آپ ایک تھال کے اندر جواہرات منگوائیں اور ایک تھال کے اندر آگ کا انگارہ منگوائیں، لیکن آگ کا انگارہ ایسا ہو کہ جو بظاہر جو ہے وہ کالا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا ایک جیسے ہلکا سا اس کو سیکا ہوتا ہے، اور اس میں آگ کا ایک ہلکا سا لال رنگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بچے جو ہوتے ہیں وہ چمکنے والی چیز کو زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور زیادہ اس طرف کرتے ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ اگر یہ بچے کی شرارت ہے تو یہ آگ کے انگارے کو ہی اٹھائیں گے، اور اگر یہ بچوں کو تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جواہرات کیا چیز ہیں، ان کو تو ان کے نزدیک تو اس کی کچھ بھی یہ حیثیت نہیں ہوتی. تو اگر تو یہ بچے کے طور پہ نہ ہوتا تو جواہرات کو اٹھاتے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری بات ہے کہ اللہ نے آگے ان کو مقام نبوت سے سرفراز فرمانا تھا. تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
انہوں نے اپنی فطرت کے تحت جواہرات کی طرف ہی ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ انگارے کی طرف بڑھایا، اور انہوں نے انگارے کو پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو چونکہ وہ گرم تھا تو وہ زبان کو اس نے جلا دیا تھوڑا سا، اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، اور اسی لکنت کے حوالے سے ہی انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اللہ آپ میری زبان کے گرہ کو کھول دیجئے۔ یفقہ قولی، اور کھولنے کا مقصد کیا ہے کہ یفقہ قولی، کہ فرعون جو ہے وہ میری بات کو سمجھ لے۔ جانے سے انکار نہیں کیا، لیکن دو باتوں کو طلب کیا، اللہ جل شانہ سے دعا مانگی، 5 کل امور کی دعا مانگی۔ ایک تو شرح صدر کی دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ آپ مجھے شرح صدر فرما دیں۔ دوسری دعا مانگی کہ ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دیجئے۔ تیسری دعا مانگی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کی گرہ کھول لیں، یفقہ قولی، اور تاکہ جو ہے وہ میری بات کو بھی سمجھ سکے، یعنی زبان کی گرہ کو بھی کھول دیں اور بات کو بھی سمجھ سکیں۔ اور 5واں عمل اس کو دعا مانگی کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ آپ میرا مددگار کر دیجئے جو کہ میرے اہل و عیال میں سے ہی ہو، اور وہ ہارون علیہ السلام ہیں جو کہ ان کے بھائی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جس کو یہ دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ جل شانہ نے یہ دعا قبول کی، وجعل لی وزیرا من اہلی، ان کو ان کے جو موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے ان کو بھی نبوت عطا فرما دی، اور یہ نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، اور یہاں پہ نبوت جو ملی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست سے ملی ہے، مگر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات پہ نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم میرے لیے بمنزلہ ہارون علیہ السلام کے ہو، مگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی بنے تھے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور کما قال علیہ السلام۔ تو اشتد بھی ازری، کہا کہ ہارون علیہ السلام کو اس لیے میرا بھائی بنا دیں، بھائی کے ساتھ اس کو نبوت اس لیے عطا فرما دیں کہ اشتد بھی ازری، کہ جو بوجھ آپ نے میرے ذمہ ڈالا ہے۔ اچھا، اللہ جل شانہ نے فرعون کی طرف جو بھیجنے کا حکم دیا، اور فرعون کی طرف بھیجنے کا جو حکم دیا گیا، اس کے اندر صرف فرعون کی طرف کیوں دیا گیا؟ عام طور پہ نبی جو ہوتے ہیں اپنے قوم کی طرف مبعوث کی جاتے ہیں، جیسا کہ قوم سمود کی طرف، قوم عاد کی طرف، قوم لوط علیہ السلام کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے اپنی قوم کی طرف، جس پہ اللہ جل شانہ کا عذاب آیا، تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف خاص طور پہ جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم جو ہے وہ اسی کے تابع تھی، اور وہ بادشاہ تھا اور سرکش تھا، اور سرکشی اسی کی طرف سے تھی، خدا کے دعویٰ تو فرعون کی طرف سے تھا، قوم تو اس کی متبعین یعنی اس کی پیچھے چلنے والی تھی۔ تو اسی لیے خاص طور پہ ٹارگٹ جو ہے وہ فرعون کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور جا کے اس کے بات کیجئے۔ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے وہ الفاظ ذکر نہیں کہ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا قول لین، کہ آپ جائیں اور جا کے قول لین، نرم بات کیجئے گا، اور دوسرے مقام پہ قول لین کا تذکرہ فرمایا گیا کہ اس کے پاس جائیں مگر بات نرمی سے کیجئے گا۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ اللہ جل شانہ نے جس وقت انہوں نے دعا مانگی اور کہا کہ واشرک فی امری، کہ آپ اس کو میرے معاملے میں شریک کر دیں، میرے معاملے میں شریکت کرنے سے مراد نبوت میں شریک کرنا تھا، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کر سکیں، ہم آپ کی پاکی اور کبریائی بیان کر سکیں۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ جل شانہ کی اس پاکی کو بیان کرنا کہ اللہ جل شانہ ہر عیب سے منزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ جل شانہ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمی کا بھی اعتراف کرے، جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا یونس علیہ السلام نے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں، اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، کہ بے شک آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں۔ اور قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، کہا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو آپ کے سوالات یعنی جو آپ نے دعا مانگی ان کو قبول کر لیا۔ یہ مختصر تفسیر تھی۔ اب اس تفسیر کے اندر ہم نکات کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس آیات میں ہمارے لیے کیا کیا نکات ہیں، کیا کیا تذکرہ ان آیات مبارکہ ہمارے لیے موجود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ جل شانہ نے جو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ جل شانہ نے یہ حکم دینے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشق کروائی ہے۔
کیسے؟ اللہ جل شانہ نے جو معجزہ ان کو دیا کہ لاٹھی جو ہے وہ اژدہا بن گئی اور ید بیضا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو گیا، تو یہ تو دو پہلو تھے۔ ایک تو یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پتہ چلتا کہ وہ اللہ کے مبعوث کردہ نبی ہیں اور نبوت کے حوالے سے دلیل آتی ہے ان کے پاس، اور دوسرا پہلو کیا تھا کہ یہ مشق کرائی جا رہی تھی کہ آگے چل کے جب آپ نے فرعون کے پاس ان معجزات کا مظاہرہ کرنا ہے، ان معجزات کو ظاہر کرنا ہے، تو اس وقت آپ کو خوف محسوس نہ ہو، اس وقت آپ کو گھبراہٹ نہ محسوس ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے جو اس سے اگلا مرحلہ تھا جو کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کا وقت آنا تھا، تو اس وقت بھی لاٹھی کو ہی پھینکنے کا حکم دیا جانا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے ایک مشق کروائی۔ اس میں نکتہ کیا نکلا؟ اس میں نکتہ یہ نکلا کہ ایک ایسے شخص کو جو کہ دشمن سے لڑنے کے لیے، جیسے ہماری پاک فوج ہے یا جہاد ہے، تو جہاد کے اندر مجاہد ہے، یا اسی طرح سے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے مشق کر لینی چاہیے، پہلے اپنے اسلحے کو استعمال کرنا اور اس کو چلانا یہ سیکھ لینا چاہیے، اور اس کی مشق پہلے کر لینی چاہیے۔ ایک وہ زمانہ تھا جس وقت ہم چھوٹے تھے، تو ہمارے اسکولوں میں، کالجز کے اندر NCC کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی، اور یہ ٹریننگ جو ہوا کرتی تھی کیا ہوا کرتی تھی کہ NCC کی ٹریننگ کے اندر جتنے بھی FSC کے اندر جتنے بھی لڑکے لڑکیاں جس بھی کالج سے تعلق رکھنے والے ہوتے تھے، تو 20 نمبر NCC کے ہوتے تھے، اور اس کے اندر کیا جاتا تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو آرمی اپنی نگرانی کے اندر ایک دفعہ گولی چلواتی تھی، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو 11ویں اور 12ویں کے درمیان میں یہ ٹریننگ کے اس مرحلے سے یعنی ایک دفعہ گولی چلوائی جاتی تھی۔ ایک بہت اچھا عمل تھا، اور جس طرح سے بہت سارے اس ملک کے اندر اچھے کاموں کا خاتمہ کرنے کا سہرا جو ہے پرویز مشرف کے سر ہے، اسی طرح سے پرویز مشرف صاحب نے بھی اس کو ختم کر دیا، ورنہ یہ ایک بہت اچھا کام تھا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے ہر فرد کو ایک ٹریننگ NCC کے نام سے، اور اس کے 20 نمبر مارکس ہوتے تھے FSC کے اندر اور FA کے اندر، اس کے 20 مارکس لگا کرتے تھے اس ٹریننگ کے۔ اگلا نقطہ اس میں دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، تو جس کو یہ معجزات دیے گئے، جیسا کہ کل میں نے تذکرہ کیا تھا، اللہ جل شانہ نے جس کا سانپ بنا تھا تو فرمایا کہ لا تخف، تو سانپ بنتے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف آیا تھا، تو خوف آنا یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو خوف کسی چیز کا محسوس ہونا اور غم ہونا یہ دونوں مقام نبوت کے منافی نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم، دونوں کا تعلق جو ہے وہ کسی پیش آنے والے امر سے ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ غم کا تعلق انسان کی ذات سے ہوتا ہے، اور زوم احباب برائے مہربانی اپنا مائک بند رکھیں۔ تو خوف کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کو باہر کے کسی پیش آنے والے امر سے ایک خوف آتا ہے، اور ہم اور حزن اس دونوں کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لا تخف کہا، تو خوف کا آنا یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے۔ حزن، حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت یوسف علیہ السلام گم گئے تھے تو ان کے جدائی کے اندر غمگین تھے، تو جو حزن ہے وہ بھی خوف مقام نبوت کے منافی نہیں ہے۔ البتہ منافی کیا چیز ہے؟ منافی وہ بے صبری ہے، اور منافی وہ غلط جو ہمارے لیے طرز عمل کیا ہے کہ نہ تو خوف کا آنا منافی ہے، نہ گھبراہٹ کا ہونا منافی ہے، غلط بات ہے، نہ غم کا ہونا غلط بات ہے۔ غلط بات وہ بے صبری ہے،
جو کہ ان حالات میں، ان کیفیات میں انسان سے صادر ہوتی ہے۔ اللہ نقطہ دیکھیے گا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اللہ جل شانہ نے فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم دیا، پوری قوم کی طرف نہیں بھیجا۔ اس کی وجہ جیسے میں نے عرض کی کہ فرعون چونکہ پوری قوم کا لیڈر تھا، تو جب لیڈر درست ہوتا ہے تو قوم کو سدھارنا آسان کام ہو جاتا ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، حدیث نہیں ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان کو بہت زیادہ شوق تھا گھوڑوں کا، لباس کا، تو لوگوں کے اندر ہر وقت یہی باتیں ہو رہی ہوتی تھی۔ اور جس وقت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، وہ خلیفہ بنے، تو لوگوں میں ہر وقت جو آپس میں گفتگو ہو رہی ہوتی تھی وہ عبادت کی ہو رہی ہوتی تھی، اور ہر وقت ایک دوسرے سے اعمال، نیک اعمال کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی۔ تو الناس علی دین ملوکہم، تو لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر یہاں پہ اصلاح کے لیے فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ اصلاح کے دو طریقے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے عوام الناس سے اصلاح کی جائے، اور عوام الناس سے اصلاح کرتے 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 اوپر آیا جائے، سرداروں کی طرف آیا جائے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ براہ راست سردار کی طرف جایا جائے اور سردار کے ذریعے سے عوام الناس میں آیا جائے۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو عمومی طور پہ تو عوام الناس کی طرف ہی بھیجا گیا، مگر انبیاء کرام علیہ السلام جو اس قوم کے سردار ہوتے تھے ان کو بھی دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت میں جامعیت ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مختلف سرداروں کو، مختلف جو رؤوسات ہیں ان کو خطوط لکھے، مکاتیب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے مبارک مکتوبات، مثلاً حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا، وہ ایمان لے آئے۔ قیصر روم کی طرف مکتوب لکھا، اسی طرح سے دیگر بادشاہوں کی طرف بھی مکتوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیے، اور عوام کے اندر عمومی دعوت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلامات نے دی۔ تو دونوں اصلاح کا طریقے جامعیت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ البتہ جب کوئی قوم کا سربراہ مسلمان ہوتا ہے یا اسلام کے اوپر آتا ہے یا دین کے اوپر آتا ہے، تو عوام الناس کا اصلاح کرنا یا دین پہ آنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، کہ وہ اپنے قوم کے سردار تھے، اور جس وقت وہ ایمان لائے تو شام تک پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا۔ اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کی مثالیں ہیں کہ جو اپنی قوم کے سردار تھے، اور جس وقت وہ ایمان لے کر آئے تو پوری قوم جو ہے وہ دنوں کے اندر مسلمان ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ سرکشی سب سے زیادہ چونکہ فرعون کی طرف سے ہوئی تھی اور قوم اس کے پیچھے چل رہی تھی، اس لیے خاص طور پہ فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی قوم کا یہ حال ہو کہ وہاں پہ سرکشی کا منبع اس قوم کے لیڈر ہوں، تو سب سے پہلے اس قوم کے لیڈروں کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ یہ وہ نقطہ تھا کہ جس کے اوپر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے دور کے اندر، اکبر نے دین الہی جاری کر دیا تھا، فرعون بنا ہوا تھا۔ اکبر نے جب دین الہی جاری کر دیا، اسلام کی جگہ الگ سے اپنا دین جاری کر دیا، ہندوازم کو، بدھزم کو، اسلام کو ملا کر ایک نیا دین مکسچر بنا کے جاری کر دیا۔ کچھ باتیں عیسائیوں کی لے لی، کچھ باتیں ہندوؤں کی لے لی، اور ملا ملو کو ایک نیا دین جاری کر دیا، ایک نئی الہامی کتاب نعوذ باللہ جاری کر دی۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ، چونکہ یہ حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے کیا جا رہا تھا، امپوز کیا جاتا تھا لوگوں کے اوپر، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملاقاتیں اسٹیٹ کے لوگوں سے کرنا شروع کی۔
وزراء پہ محنت کرنا شروع کی. اکبر کے دربار کے جو لوگ تھے ان سے ملاقاتیں کرنے کے لیے جاتے, ان پہ محنت کرتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم اگر کسی وزیر کے پاس یا کسی سرکاری بڑے عہدیدار کے پاس جا کے دین کی بات کرتا ہے تو فوراً حدیث لگا دیتے ہیں کہ جس عالم کو تم جو ہے وہ کسی بادشاہ کے دربار پہ دیکھو, اور اس حوالے سے اقوال جو ہیں وہ چسپاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں, میری سمجھ سے بالاتر یہ بات ہے کہ ہمیں ایک عام مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, اور شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایک عام مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. تو لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے, ایک عالم, کوئی بڑا عالم اگر کسی بادشاہ کے پاس, کسی وزیر کے پاس جا رہا ہے اور جا کے دین کی بات کر رہا ہے, تو کیا ہم اچھا گمان نہیں رکھ سکتے کہ وہ صرف دین کی بات کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اگر تو وہ ان سے کوئی دنیاوی منافع حاصل کر رہے ہیں, اگر کوئی ان سے دنیاوی فوائد حاصل کر رہے ہیں تو سو بسم اللہ آپ تنقید کیجئے کہ دنیاوی فوائد حاصل کیے ہیں. لیکن اگر کوئی دنیاوی فوائد کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے اور صرف دین کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسی بڑے سردار کے پاس یا کسی وزیر کے پاس یا کسی بڑے دنیاوی عہدیدار کے پاس, تو یہ جو ان کا دین کی بات کرنا ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا, فرعون کے دربار میں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے. اللہ نے خاص طور پہ کیٹیگوری کری, فرعون کی طرف بھیجا ہے, قوم کی طرف نہیں بھیجا, کیونکہ وہاں پہ قوم تابع تھی فرعون کی. تو دونوں اصلاح کے طریقے ہیں, اور دونوں طرح سے اصلاح, جس جگہ پہ ایسا ہو کہ قوم کسی بڑے لیڈر کے پیچھے چل رہی ہو اور اندھادھند تقلید کر رہی ہو, اور وہ قوم لیڈر جو ہے وہ سرکشی پہ ہو, تو اس لیڈر کو سمجھا کے ایمان پہ لا لینا, اس سے محنت بہت آسان ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پاکستان بننے کا ابھی تحریک شروع ہوئی تھی, تو یہ 1938 کی بات ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احباب سے مشورہ کر بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ مجھے یہ لگتا ہے, 1938 کی بات کر رہا ہوں, کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ والے جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے, اور جو ان کا دعویٰ ہے اور جو ان کا مطالبہ ہے وہ پاکستان کا, اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جب حکومت ملی تو ہم علماء کو تو ملنے سے رہی. تو فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احباب کو کہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم مسلم لیگ کے جو عہدیداران ہیں ان پہ محنت کریں. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دین کی طرف لانے کے لیے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو, قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر باقاعدہ ان کی تشکیل کی. مستقل مولانا ظفر احمد عثمانی, علامہ شبیر احمد عثمانی, یہ مستقل قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقاتیں کرتے رہے. ان کی کارگزاری, ان کی ایک تعمیر پاکستان علماء ربانی کتاب ہے, اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو ان کی یہ جو کارگزاریاں تھیں اور جو ان کی محنت تھی, اس محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1938 سے پہلے قائد اعظم کی تقریر آپ دیکھیں, قائد اعظم کا جو ایک لباس تھا وہ پینٹ کوٹ کا تھا, ٹائی کا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1940s کے اندر, جب 1945 کے اندر وہ تقریر کر رہے ہیں اور 1944 کے اندر تقریریں کر رہے ہیں, تو اس میں ایک ایچکن پہنی ہوئی ہے, شلوار قمیض مستقل پہننا شروع کر دیا تھا, نماز مستقل پڑھنا شروع کر دی تھی, اور بہت ساری تبدیلیاں قائد اعظم کے اندر آ گئی تھیں جو کہ پہلے نہیں تھی. تو یہ ساری تبدیلیاں کس طرح سے آئی, کس محنت سے آئی؟ علماء کی اس محنت سے جو کہ ایک سردار کے اوپر کی گئی, بڑے رئیس کے اوپر کی گئی. تو جو سردار اور رئیس کے اوپر محنت کرنا ہے یہ شیوہ نبوی ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوہ ہے, یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے. بس درست کیا بات, ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جو بھی عالم, جو بھی داعی کسی بڑے کے پاس جائے وہ خالصتاً اللہ کے لیے جائے اور صرف دعوت کے لیے جائے, اور اس کے علاوہ قطعاً کسی قسم کے دنیاوی منافع اس سے وابستہ نہ کرے, نہ کوئی دنیاوی فوائد حاصل کرے. کیونکہ اگر جب بھی کوئی عالم کسی دنیا دار سے کوئی دنیاوی فوائد حاصل کرے گا تو اس سے لوگوں کے اندر تہمت پیدا ہوگی, اور اس سے اس کی اخلاص سے متاثر ہوگا, اور اسی سے حدیث مبارکہ منع کیا گیا ہے. اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ قال رب اشرح لی صدری, یہ جو 5 امور جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگے, یہ ایک داعی کی مددگار امور ہے. ایک داعی کو ضرورت ہے شرح صدر کے لیے, ایک داعی کو ضرورت ہے کہ وہ دعوت کا جو کام کر رہا ہے, دین کی جو محنت کا کام کر رہا ہے, اس میں اس کو سہولت چاہیے, اس کے لیے اللہ سے سہولت کو مانگنا. اسی طرح سے اس کو اگر بیان کرنے کے اندر اس کو دقت ہے
اور وہ بات کو اپنے نہیں سمجھا سکتا، تو اس کو اللہ سے مانگنا کہ اللہ جل شانہ آپ مجھے کلام کی قوت عطا فرما دیں تاکہ میری بات اگلا سمجھ سکے اور میں بات کو سمجھا سکوں، یہ تیسری خوبی ہے اور خصوصیت ہے۔ اور چوتھی یہ کہ اگلا بات سمجھ بھی سکے، یہ چوتھی خوبی ہوگی۔ اور پانچویں کیا کہ مددگار، ایک داعی کو مددگار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دین کی دعوت کا کام کر سکے۔ اکیلا آدمی ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، مخالفت سے گھبرا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں کوئی اور مددگار ہوتا ہے تو پھر انسان گھبراتا نہیں ہے اور انسان دین کی محنت کے حوالے سے کر سکتا ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا رب اشرح لی صدری کے اندر کہ انسان پر لازم ہے کہ اپنی حاجات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ ضرورت پیش آئی شرح صدر کی، ان کو مددگار چاہیے تھا، ان کو یسر چاہیے تھا، سہولت چاہیے تھی، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اپنے ہر کام کے لیے خالصاً صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگلا نقطہ کہ رب اشرح لی صدری، کہ داعی کو شرح صدر چاہیے۔ شرح صدر کیونکہ سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا گیا کہ یضیق صدری، کہ میرا سینہ تنگ ہے، اور یہ شرح صدر ہونا یہ اللہ کا احسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا مانگی رب اشرح لی صدری، کہ اللہ آپ میرا شرح صدر فرما دیں، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شرح صدر خود فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کہ اے حبیب ہم نے کیا آپ کو شرح صدر نہیں فرما دیا؟ تو شرح صدر جو ہونا ہے کہ سینے کا کھل جانا ایمان کے لیے، دعوت کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ جل شانہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ جس کے لیے اسلام کا، جس کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے شرح فرما دیتے ہیں، اس کو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ جس کے سینے کو کھول دیں اسلام کے لیے، تو وہ اسلام کے، وہ اللہ جل شانہ اس کے دل میں نور کو پیدا فرما دیتے ہیں اور وہ اسلام میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ شرح صدر کو مانگنا چاہیے۔ اگلا نقطہ کیا ہے کہ فرمایا کہ یسر لی امری، کہ اے اللہ آپ میرے کام کو آسان کر دیں۔ تو ہمیں اپنے ہر کام کے لیے سہولت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اپنے پہ اعتماد نہ کریں کہ نہیں میں کر لوں گا، آپ عزم کریں، ضرور کریں، بہت بڑا عزم کریں، ارادہ بھی کریں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کیجئے، بڑی نیت کیجئے، لیکن اپنے کاموں کے اندر اسباب بھی اختیار کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا یہ لازم ہے۔ یہ ہے توکل، کہ انسان اللہ سے مانگتے ہوئے اسباب بھی اختیار کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے، اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے مانگے۔ چنانچہ مسنون دعاؤں میں بعض دعاؤں کے اندر اس یسر امور کو مانگا گیا ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے مگر یہ کہ جس کو آپ آسان کر دیں۔ وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اور اللہ آپ غم کو جس وقت چاہیں آسان کر دیں، اور آپ جب چاہیں آپ مشکل کو آسان کر دیں۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ سے یہ صفت بیان کر کے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ آسان کر دیں تو اللہ آپ میرے غم کو، میری پریشانی کو، میری تکالیف کو آسان کر دیجئے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ دعا مانگی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اللہ آپ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں، تو ساتھ ہی دعا مانگی یفقہ قولی، کہ اللہ وہ میری بات کو سمجھ لیں۔ اب قرآن کریم کی دیگر آیات مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول تو ہوئی مگر مکمل نہیں قبول ہوئی۔ وہ کس طرح سے؟ جس وقت کہ ہارون علیہ السلام کے حوالے سے اللہ جل شانہ سے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اور اسی طرح سے جس وقت فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے ان کو یہ بات کہی کہ ولا یکاد یبین، کہ وہ شخص جو کہ بات کو بھی صحیح طرح سے واضح نہیں کر سکتا،
تو وہ مجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہے۔ تو فرعون نے تقاضا تانا کے لیے بعض مفسرین کا جواب دیا ہے کہ فرعون کے ذہن میں پچھلی بات تھی، اللہ جل شانہ نے یہ دعا قبول کر کے ان کی لکنت کو دور فرما دیا تھا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، لکنت کچھ حد تک باقی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا ہی یہ مانگی تھی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اللہ میری زبان گرا کھول دیں، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ لیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا ہی اتنی مانگی تھی کہ اللہ اتنی گرا کھول دیں کہ اگلا بات سمجھ لے۔ تو جس حد تک انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ جل شانہ نے اسی کے مطابق قبول فرما لیا۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا، اس سے نقطہ کیا نکلا؟ اس سے نقطہ یہ نکلا کہ دعا ہمیں سوچ سمجھ کے ایک مانگنی چاہیے کہ ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں۔ بس اوقات انسان اللہ جل شانہ سے کوئی ایسی دعا مانگ رہا ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اللہ جل شانہ دعا قبول نہیں کر رہے ہوتے، اور دعا قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بس اوقات انسان اپنی لا علمی کی وجہ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اس حد تک بہتر نہیں ہوتی۔ ایک شخص دعا مانگتا ہے کہ اللہ آپ میری مالی حالات بہتر کر دیں، تو دیکھیں ایک شخص جب دعا مانگ رہا ہے مالی حالات بہتر کرنا ہے، اگر اس کے پاس آج 100 روپے آئے، کل 110 روپے بھی آ گئے، تو اس کی مالی حالت تو بہتر ہو گئی۔ وہ اللہ جل شانہ نیت کو دیکھتے ہیں، اور اللہ جل شانہ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے۔ اللہ جل شانہ تو دلوں کے بھید جاننے والی ذات ہے، اور انسان جس نیت کے ساتھ جس مانگ رہا ہوتا ہے، اصل وہ ہوتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ وہ دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ اس نیت کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت مثال دی گئی حدیث مبارکہ کے اندر کہ اللہ جل شانہ کو توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، مثال دی کہ جیسے ایک شخص کا اونٹ گم گیا، اور جب وہ اونٹ ملا تو اس کے منہ سے الٹ نکل گیا، اس کے دل میں کچھ اور تھا لیکن زبان سے کچھ اور نکل گیا۔ تو زبان سے جو نکلنا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ دلوں کے بھید کو جاننے والی ذات ہے، اور اللہ جل شانہ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ تو اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مددگار مانگا، ایک وزیر مانگا۔ تو اس میں نقطہ کیا ہے، اس کو ذرا حدیث مبارکہ سمجھیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی کو حکمران بناتے ہیں اور اس کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو نیک اور صالح مددگار عطا فرما دیتے ہیں جو اس کی نیکی مدد کرتے ہیں، وہ وزیر عطا فرما دیتے ہیں جو اس کی نیکی مدد کرتے ہیں۔ اور تو اللہ جل شانہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب اللہ جل شانہ حدیث مبارکہ میں تو اتنے ہی الفاظ ہیں، اب اس کے علاوہ پھر ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو حکومت عطا فرماتے ہیں اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے وہ اس کے وزیر جو ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں اور لا علم ہوتے ہیں، تو پھر اللہ جل شانہ کا غضب ہی نازل ہوتا ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے اس شخص سے، کہ اللہ جل شانہ نے اس شخص کو گویا کہ رسوا کرنا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے ارد گرد وزیر بھی اس طرح کے دیے کہ بے شک وہ شخص خود تو بڑا اچھا نیک نیت تھا، مگر اس کے ارد گرد کی جو ٹیم تھی اس ٹیم نے اس کو رسوا کرا دیا۔ تو یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ اللہ اس شخص سے خوش نہیں ہے۔ اگر اللہ اس شخص سے خوش ہوں تو اللہ اس کو اچھے نیک اور اس کو معاون مددگار اہل عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام، اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ وزیرا من اہلی، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہارون اخی، کہ میرے بھائی کو، تو بظاہر اس سے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے بھائی کو کی نبوت مانگی، تو اقربا پروری کی طرف بات آ رہی ہے، اور یہ تو انہوں نے اپنے رشتہ دار کو کیوں آگے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو دو وجہوں سے مانگا۔ اگر رشتہ دار کے اندر اہلیت ہو تو اس رشتہ دار کو عہدے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کا ایسا ہے جو کہ واقعی اہلیت رکھتا ہے اور قابلیت بھی رکھتا ہے اور اس عہدے کا اس کو علم بھی ہے، تو اس کو عہدہ دینے کے اندر کوئی مضر بات نہیں ہے، کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے جو نبوت مانگی تو وہ افصح منی فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، تو آپ ان کو عطا فرما دیں۔ اللہ نے قبول فرما دی، اور دینا اللہ تعالیٰ نے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی عہدے کو چلانے کے لیے، کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے، کسی بھی عہدے پہ آنے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا تذکرہ ہمیں سورہ یوسف میں ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت
بادشاہ مصر کے سامنے اپنے اس کے خواب کی تعبیر کو بیان فرمایا تو دو اوصاف کو بیان فرمایا. کہا اجعلنی علی خزائن، کہ آپ مجھے خزانوں کے اوپر نگہبان بنا دیں. عہدہ خود طلب کیا لیکن ساتھ دو باتوں کا ارشاد فرمایا. کہا انی حفیظ علیم، کہ میں جاننے والا بھی ہوں، حفاظت کرنے والا بھی ہوں. تو دو اوصاف کو بیان فرمایا. یعنی کیا مطلب کہ میں اس عہدے کو جانتا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. تو ہمیں قرآن کی اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ حکومت چلانے کے لیے، عہدے کو چلانے کے لیے، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے، کسی بھی پوسٹ کے اوپر بندہ فائز کرنے کے لیے دو مین کرائٹیریا ہیں. نمبر ایک اہلیت اور نمبر دو امانت. صرف محض دیانت داری ہونا وہ کافی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا انی حفیظ، کہا انی حفیظ علیم، میں اس عہدے کو جانتا بھی ہوں، علیم بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا امانت دار بھی ہوں. آپ کسی دیانت دار شخص کو کسی ایسے عہدے بٹھا دیں جس کو اس کو پتہ ہی نہ ہو، نہ اہل ہو، وہ بیڑا غرق کرے گا، وہ بیڑا غرق کر دے گا. پورے ملک کا نمونہ آپ کے سامنے ہے کہ بیڑا غرق ہو جائے گا اگر نااہل بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ دیانت دار ہے لیکن اس کو اس شعبے کا پتہ نہیں ہے، اس کو اہلیت نہیں ہے. تو دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو اگر اہلیت بھی ہے، علم بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو پھر کسی قریبی رشتہ دار کو عہدہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور وہ خلاف شریعت بھی نہیں ہے. البتہ اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک مفقود ہے، دیانت داری ہے، کسی قریبی رشتہ دار میں دیانت داری ہے مگر اہلیت نہیں ہے، اس کو جب بھی جانشین بنایا جائے گا، جب بھی عہدہ دیا جائے گا تو تباہی آئے گی. کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ کوئی مدرسہ ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی کاروبار ہو. کوئی سیٹھ صاحب ہیں، کروڑ پتی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو صرف اس لیے بزنس میں لے آئے کہ میرا بیٹا ہے، امانت دار ہے، دیانتی نہیں کرے گا، مگر اس بیٹے کو کچھ نہ بزنس کا پتہ ہو، وہ کولیپس کر دے گا. اور وہ بیٹا جانتا ہو بہت اچھی طرح مگر امانت دار نہ ہو تب بھی کولیپس کر دے گا، تب بھی خرابی ہے. دونوں چیزیں چاہیے. یعنی اگر جانتا ہے مگر امانت داری نہیں ہے، تو ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی آج تک حکمران آئے تو دونوں میں کسی میں اہلیت تھی تو دیانت نہیں تھی، کسی میں دیانت تھی تو اہلیت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ اس عوام ہمارے اوپر رحم فرما دیں اور ہمیں نیک اور قابل اور صالح حکمران عطا فرما دیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ شان جس سے راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شان، جیسے میں حدیث میں رکھا، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ اس کے ارد گرد پھر نیک وزیر دیتے ہیں جو اس کو نیکی کی طرف لے کر آتے ہیں، اس کو نیک بات میں اس کی معاونت بنتے ہیں اور اس کو غلط کاموں سے روکتے ہیں. اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو ہارون علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ ان کو میرا مددگار بنا دیجئے، تو یہ تعاون علی البر تھا، نیکی میں تعاون تھا. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے نیک کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا اور برائی میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرنے کا. تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ دینا چاہیے. اگر کوئی شخص نیک کام کرنے کے ارادے سے کھڑا ہو تو اس کو نیک کام کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے. اگلا نقطہ کہ فرمایا کہ کئی نسبح کا کثیرہ و نذکرہ کا کثیرہ. یہاں پہ طالب علمانہ اشکال سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، تو تسبیح بیان کرنا ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس کے لیے نبوت مانگی جائے. تو پھر یہ نبوت مانگنے کی وجہ کیوں بیان کی کہ کئی نسبح کا کثیرہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں تسبیح صرف مقصود نہیں تھی، یہ مقصود تھا ماحول کا، کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا مددگار چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے اپنے ساتھ ایک مددگار چاہیے کیونکہ میں نے ایک قوی دشمن کے پاس جا کے دعوت دینی ہے، تو مجھے ایک قوی مددگار اپنے ساتھ چاہیے تاکہ ہم دونوں جب تیری بات کو، بڑائی کو بیان کریں گے تو اس سے ایک ماحول قائم ہوگا. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ انسان کو نیکی پہ چلنے کے لیے جبکہ سب لوگ اس کے مخالف ہوں، سب لوگ بے دینی کا ایک ماحول ہو، تو انسان کو ایک مددگار چاہیے ہوتا ہے جو اس کو دین کی بات کی طرف لے کر آئے. اس کو اکیلا، اگر وہ اکیلا ہے تو اس کو اپنے ساتھ وہ کمپنی ایک چاہیے. اور وہ کمپنی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کا نیک دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کمپنی تبلیغی جماعت بھی ہو سکتی ہے، وہ کمپنی کوئی شیخ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی کمپنی کوئی عالم، نیک متقی عالم بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو دین کی بات کی طرف گائیڈ کر رہا ہو اور وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہو. آپ اکیلے ہوں اس ماحول کے اندر، سب خاندان جو ہے وہ بے دینی کی طرف ہے، ایک بندہ
دین کی طرف آیا تو اس کو بھی ایک مددگار چاہیے، کیونکہ انسان کو دین کے اوپر چلنے کے لیے کوئی ہیلپ کو مددگار چاہیے ہوتا ہے۔ اگلا نقطہ کئی نسبح کثیرہ و نذکرہ کثیرہ کے اندر کہ دائی کے لیے جس طرح سے دعوت دینا اس کی ذمہ داری ہے، اس کو اپنے اوپر انفرادی محنت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ جب تک وہ اپنے انفرادی محنت نہیں کرے گا اپنے انفرادی اعمال کے اوپر، آپ دوسروں کو تو دعوت دے رہے ہیں مگر خود آپ عمل نہیں کر رہے، آپ دوسروں کو تو نماز کا کہہ رہے ہیں مگر آپ خود عمل نہیں کرے، دوسروں کو آپ تلقین کر رہے ہیں کہ تم اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو، خود عمل نہیں کرے، اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیت بنے ہوئے ہیں، تو یہ چیز انسان میں نفاق پیدا کرتی ہے، منافقت پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ دائی جتنی محنت دوسروں پہ کرتا ہے اتنی تنہائی کے اندر اپنے اوپر بھی محنت کرے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو، جو کہ نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کو یہ ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ آپ اِلَى رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ رجوع فرما لیں۔ تو آپ اِلَى رَبِّكَ فَانْصَبْ، اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر لیجئے، اپنے رب کی طرف جما لیجئے، اور تنہائی کے اندر اللہ جل شانہ کو یاد کرنا، اس کو اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا حکم دیا گیا کہ آپ سب سے ہٹ کٹ کے اللہ کو یاد کریں۔ تو انفرادی اپنے اوپر انفرادی محنت کرنا بھی ضروری ہے، اپنے اوپر انفرادی اعمال کے اوپر محنت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے دوسروں کو دعوت دینا، ایک دائی دوسروں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، دوسروں کو نیک بات کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو، چاہے وہ خاتون ہو جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ جتنی محنت دوسروں پہ کر رہی ہے اتنی محنت اپنے اوپر بھی کرے۔ اِنَّکَ کُنتَ بِنَا بَصِیرًا، فرمایا کہ بے شک آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ معیت کا احساس ہے جو انسان کو گناہوں سے نکالتا ہے۔ اس میں نے بھی 2 درس پہلے بھی بات کی کہ اِنَّکَ کُنتَ بِنَا بَصِیرًا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے نگہبانی کر رہا ہے، اللہ جل شانہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو انسان کو بڑے سے بڑے گناہ سے بھی روک دیتا ہے، اور جس وقت انسان سے یہ احساس چھنتا ہے تو پھر انسان درندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔